اس کے بیر ہجر کے مٹکوں جیسے تھے اور اس کے کان ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہو، تو ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اکثر جنت کے بارے میں یہ انعامات تو سنتے ہیں کہ جنت میں پھل، میوہ، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، مگر کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ دنیا میں بھی جنت کی 2 نہریں بہتی ہیں، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتایا تھا؟ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ کون سی نہریں یا دریاں دنیا میں بہتی ہیں جو جنت سے ہیں، اور یہ دنیا کے کن علاقوں میں بہتی ہیں۔ تو اس سے پہلے یہ بات جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نیم خواب اور بیداری کی حالت میں تھے کہ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آئے، اور ان میں سے ایک فرشتے نے سونے کا ایک تشت منگوایا، ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا۔ پھر اس فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو آب زمزم سے دھویا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانور پر سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کی سیر پر چلے گئے۔ تو سب سے پہلے آسمان پر پہنچے تو پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ جبرائیل نے بتایا کہ وہ جبرائیل ہیں۔ پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا بلائے گئے ہیں؟ مرحبا، ان کی تشریف آوری کا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں سلام کیا، اور انہوں نے کہا خوش آمدید تمہیں ہے میرے بیٹے اور نبی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر آئے۔ پوچھا گیا کہ تم کون ہو؟ جبرائیل نے دوبارہ پہلے والا ہی جواب دیا اور بتایا کہ میرے ساتھ نبی کریم ہیں۔ یہاں بھی اسی طرح ہی ہوا۔ پھر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان کو سلام کیا، اور ان دونوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور بھائی کہا۔ پھر نبی کریم تیسرے آسمان پر گئے اور وہاں پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور نبی کریم نے یوسف علیہ السلام کو سلام بھی کیا اور انہوں نے بھی کہا خوش آمدید ہے میرے بھائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر گئے، وہاں بھی اسی طرح ہی ہوا، اور یہاں پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بھی کہا خوش آمدید ہے میرے بھائی۔ پھر پانچویں آسمان پر گئے اور یہاں پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے سلام کیا، اور انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی کہہ کر خوش آمدید کہا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر گئے اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا، اور انہوں نے بھی کہا خوش آمدید ہے میرے بھائی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام رونے لگ پڑے اور ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جنتی میری امت کے جنتیوں سے افضل ہوں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر گئے تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان کو سلام کیا، تو انہوں نے بھی کہا خوش آمدید ہے میرے بیٹے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت معمور کے قریب کر دیا گیا۔ ناظرین، بیت معمور وہ ہے جس طرح ہم مسلمان کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اور اسی طرح بیت معمور کے ارد گرد روزانہ 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر جب فرشتے اس سے نکلتے ہیں تو قیامت تک اس میں داخل نہیں ہوتے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے قریب کر دیا گیا، اور اس کے بیر ہجر کے مٹکوں جیسے تھے، اور اس کے کان ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ہو، اور اس کی جڑ سے 4 نہریں نکلی ہوئی تھیں، 2 نہریں باطنی ہیں اور 2 ظاہری ہیں۔ نبی کریم نے جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ باطنی نہریں تو جنت میں ہیں، اور جو ظاہری نہریں ہیں وہ نیل اور فرات یعنی دریائے نیل اور دریائے فرات ہیں۔ ناظرین، دریائے نیل مصر میں ہے اور دریائے فرات عراق میں ہے۔ یہی وہ دریا ہے جو جنت سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کی جڑ سدرۃ المنتہا سے ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ نیل، فرات، سیحان اور جہان یہ جنت کے 4 دریا ہیں، اور سیحان اور جہان کے بارے میں ہر مفسر نے اپنی تفسیر کی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ شام کے علاقے میں بہتے ہیں، تو کسی نے دریائے سندھ کہا ہے، اور کسی نے دریائے آمو یعنی جو دریا وسطی ایشیائی ممالک میں ہے، جو ترک ممالک میں ہے، جسے آکشیس ریور بھی کہتے ہیں، اس کو کہا ہے۔ مگر جو سب سے صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ جو باقی 2 دریا ہیں یہ ظاہر نہیں، یہ باطن ہے، اور اس کا درست کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اور جہاں تک بات ہے نیل اور فرات جنت کے دریا ہیں، اس کے بارے میں کئی اہل علم نے یہی تفسیر کی ہے کہ ان کے میٹھے، شیریں اور ٹھنڈے پانی کی بدولت شاید ان کو جنت کا دریا کہا گیا ہے، واللہ عالم۔ جہاں تک دریائے فرات کی بات ہے تو اس کے بارے میں مسلم تاریخ میں ایک اہم حادثہ بھی ہے کہ جب چنگیز خان کی اولاد نے عراق کو تخت و تاراج کیا تو اتنی کتابیں خون بہائیں اس دریا میں کہ اس دریا کا رنگ کالا ہو گیا یا تبدیل ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرات کے بارے میں قیامت کی ایک نشانی بھی بتائی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ ان قریب دریائے فرات سے سونے کا ایک خزانہ نکلے گا، بس جو کوئی وہاں موجود ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے
जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग इसके बारे में सुनेंगे तो इसकी तरफ चल निकलेंगे, और जो लोग इस पहाड़ के करीब होंगे वो कहेंगे कि अगर हमने दूसरे लोगों को इसमें से सोना ले जाने की इजाजत दे दी तो वो सब का सब ले जाएंगे। और इसी वजह से वो लोग आपस में जंग करेंगे, और इस जंग में लड़ने वाला हर कोई यही कहेगा या गुमान करेगा कि शायद मैं बच जाऊं और मैं ये सोना ले जाऊंगा। तो हर 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे। नाजरीन, आज की वीडियो कैसी लगी? इसी तरह की दिलचस्प मालूमात पर मुबनी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।